کوئی اور جینوسائڈ، کوئی اور ایشو امت کو اکٹھا نہیں کر سکتا. اگر الاقصیٰ نے ہمیں اکٹھا نہ کیا تو کوئی اور چیز ہمیں اکٹھا نہیں کر سکتی. اور اگر ہمیں الاقصیٰ کے معاملے میں نہ جگایا اور ہمیں رب کے ساتھ لائل نہ بنایا تو ہمیں کوئی اور معاملہ نہیں جگا سکتا تھا. تو یہ جو بیت المقدس اور غزہ کا معاملہ ہے نا، یہ صرف ایک ٹیریٹری اور لوکیشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ امت کی غیرت کا معاملہ بن چکا ہے. اب کفر ایک سائڈ پہ ہے اور مسلمان ایک سائڈ پہ ہے. اب یہ امت کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ کون جیتتا ہے، کون غیرت مند بنتے ہیں اور کون بغیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یاد رکھیے جو قومیں بنتی ہیں نا، وہ روڈوں سے یا موٹر ویز سے یا بلڈنگ سے یا برج خلیفوں سے یا کلاک ٹاور سے نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں غیرت سے. غیرت اگر نہ ہو تو درجن ممالک کا جو OIC الائنس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. امت میں اس ٹائم غیرت کا فقدان ہے. کل رات جو میں تو اس کو حادثہ نہیں کہوں گا، میں تو اس کو خطا کہوں گا، جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں وہ فتح یاب ہیں. ان کے مردار جہنمی، اور ہمارے جو لوگ جان دیتے ہیں وہ شہداء ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو کل رات معاملہ ہوا ہے، یہ جو بچے تھے، جو 2 لڑکے تھے، نوجوان تھے، ان کو کس چیز کی وجہ سے اس دنیا سے روانہ ہونا پڑا؟ کوئی ان کا پرسنل معاملہ تھا، کوئی ان کی فیملی کا ایشو تھا، کوئی زمین کے ایشو تھے، کوئی پراپرٹی کے معاملات ہیں. یہ اللہ کے رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزہ فلسطین کے لیے، یعنی بیت المقدس کے لیے، بیت المقدس کا نام حدیث میں آتا ہے، تم اگر تیل بھی بھیج سکتے تو بھیجنا. یہ تو بہت بڑا عمل ہے. یعنی اگر تم چیریٹی میں کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس اور تم زیتون کا تیل ہی بھیج سکو ان کی مدد اور نصرت اور سپورٹ کے لیے، تو لازمی بھیجنا. تو یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، امت نا ابھی ذلت کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آتھینٹک احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ امت ایک دفعہ عروج دیکھے گی اور بیت المقدس ہم سب کا ہیڈ کوارٹر ہوگا. اس دنیا میں کوئی اور دین نہیں ہوگا سوائے اسلام کے، اور اسلام اس دنیا پہ غالب ہوگا، اور وہ لوگ غالب ہوں گے اور ہم لوگ غالب ہوں گے انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک. میری امت کا ایک گروہ ہوگا جس کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا پائے گا، جس کو ختم کوئی نہیں کر پائے گا، حتی یأتی امر اللہ، جب تک اس سے اپنے مریم نہیں آ جاتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہاں ہوں گے وہ لوگ؟ آپ نے فرمایا من بیت المقدس وکناف البیت المقدس، وہ بیت المقدس میں ہوں گے اور اس سے قریب ہوں گے. تو وہ تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور ابھی تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کا جو اسرائیلی ہسٹورین ہے بینی مورس، وہ کہتے ہیں the end of Zionism، اس نے پورا آرٹیکل لکھا. ہنری کیسنجر کہہ رہے ہیں کہ no more Israel. ابراہیم برگ لکھتا ہے کہ Jews are dancing on a stage جس کی جو بیس ہے وہ بہت شیکی ہے، and they'll flee to the west and they'll be a persecuted minority. ان کی 16 انٹیلیجنس ایجنسیز US کی، جن کا ایئرلی بجٹ $70 بلین ہے، $70 بلین، انہوں نے ایک 82 پیجز کا ریسرچ پیپر شائع کیا اور لکھا اس میں پریپیئرنگ فار اے پوسٹ اسرائیل مڈل ایسٹ. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خیبر کے مارکے کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس حبشہ سے، ایبسینیا سے جعفر طیار اور بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے آئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ تم نے کچھ ایسی چیز دیکھی جو تم مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک چیز دیکھی. ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی خاتون اپنے سر پہ پانی کا مٹکا لے کے گزر رہی تھی. ایک بدماش آیا، اس نے اس کو دھکا دیا اور گرا دیا. وہ گری، اس کے جو نیز ہے اس پہ چوٹ لگی اور اس کا جو مٹکا گر گیا اور پانی سارا بہہ گیا. وہ چیخی اور چلائی اور مدد مانگی تو کسی نے مدد نہیں کی اس کی. وہ جو بندہ تھا بدماش، وہ کوئی وہاں کا ایک موور اینڈ شیکرز میں سے تھا.
تو وہاں کا غالباً جو آج کل کی پولیٹیشینز ہیں وہ ان میں سے تھا. تو وہ اٹھی اور دیکھا جب کوئی اٹھ کے مدد نہیں کر رہا تو کہتی ہے کہ جب کل رب العالمین سب کو اکٹھا کریں گے اور آدم سے لے کے آخری انسان تک اس حشر کے میدان میں موجود ہوں گے تو ایک شخص جان لے تو میں کل تجھ سے اپنے اس بات کو بدل ہوں گی. رسول اللہ نے کہا کہ اس نے سچ کہا, اس نے بالکل حق کہا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی قوم کو عروج نہیں بخشتے جس کے بڑے ظالم وہ رول کر رہے ہو اور اس کے جو کمزور ہیں ان پہ زبردستی کی جائے اور ان پہ ظلم کیا جائے. تو اسرائیل کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا ہمیشہ جیل پڑے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. دو ہی ممالک ہے اس دنیا میں جو ایک نظریے کی بیس پہ بنے ہیں, ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے. ان میں سے ایک فنا ہوگا اور ایک کو بقا ہوگی. پاکستان کو بقا ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جو ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بیس پہ, ہم اس ملک کو اسی طرح سے گورن کریں گے انشاءاللہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مرض نہیں بھیجتا جب تک اس کی شفا پہلے اس دنیا میں نازل نہیں کر دیتا. تو اسرائیل بنا تھا 1948 میں اور اس کی جو شفا نازل ہوئی تھی 1947 میں. اور پاکستان اس مرض کا علاج ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ جو اپنا فرض نہیں نبھا رہے. تو میں آپ کو بات بتاؤں, یہ تو دھرنے جو ہوتے ہیں نا یہ ایک میکینزم ہے, ایک وے ہے اپنی ارجنسی ظاہر کرنے کا کہ کرائسس چل رہا ہے, ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے, اپارٹھائیڈ چل رہا ہے. اٹھے اور کام کریں. اصل جو کام ہے وہ امت کا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس امت کا شروعات بھی بدر اور جہاد ہے اور اس امت کا اختتام بھی عیسی ابن مریم کے ساتھ جہاد ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے آپ کو تیار رکھو, ہمیشہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھو. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے کیا کہا, أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ رَمْيٌ. أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ رَمْيٌ. قوت کس چیز میں ہے؟ دور سے نشانہ مارنے میں ہے. دور سے میزل ٹیکنالوجی دور سے نشانہ مارنے میں ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو. میں آپ کے اندر کی بات بتاتا ہوں. میں پاکستان کے ایک بہت جہاد کی میں ایک بہت بڑا نام ان کے ساتھ کچھ دن پہلے بیٹھا ہوا تھا اور یہ غزہ کا معاملہ ڈسکس کر رہا تھا. انہوں نے کہا ہماری حماس کی سینئر لیڈرشپ سے بات کی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کتنے بندے چاہیے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 24,000 نوجوان بالکل تیار ہیں. ہمیں تم سے اس ٹائم مین پاور کی ضرورت نہیں ہے. تم آؤ گے تو ہمارے پہ مزید برڈن بنو گے, تمہیں راشن پرووائڈ کرنا پڑے گا, تمہارا خیال رکھنا پڑے گا. تم اس ٹائم باہر رہ کے جو کر سکتے ہو کرو, جو کر سکتے ہو کرو. تو جو مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہم چونکہ جا نہیں سکتے اور فی الحال جہاد کر نہیں سکتے تو ہم اب یہاں پہ کیا کریں. یاد رکھیں یہ منافقین کا رویہ اور طریقہ ہے کہ جو کام وہ کر سکتے وہ نہیں کرتے تھے اور کہتے کہ یار رسول اللہ حکم کرے کہ ہمیں جہاد ہو, اور جب جہاد کا حکم آیا پھر زمین سے چپک کے بیٹھ گئے. اس ٹائم ہم جو کام کر سکتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے, چاہے وہ بائیکاٹ ہو, چاہے وہ فنڈ ریزنگ ہو, چاہے وہ ایڈ کا پہنچانا ہو, چاہے وہ بل بورڈ لگانے ہو پورے پاکستان میں, چاہے وہ الاقصی کے بارے میں انفارمیشن شیئرنگ ہو کہ النکبہ کیا تھا, کب سے یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, چاہے وہ اس طرح کی پروٹیسٹ ہو جو کہ نان وائلنٹ ہے. اس موقع پہ میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اس موقع پہ کچھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ سب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, کچھ ایسے فتنہ پسند لوگ بھی آپ کے بیچ میں ہوں گے جو چاہیں گے کہ آپ کا تصادم ہو فوج کے ساتھ, آپ لڑ پڑے پولیس کے ساتھ. ایسے فتنوں پرستوں کے پیچھے نہیں چلنا آپ نے. یاد رکھیں ہمارا دشمن کون ہے؟ کفر ہے. ہم نے آپس میں نہیں لڑنا. اس موقع پہ بہت سارے شر پسند لوگ ایک جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہ نوجوانوں کو ابھارتے ہیں اور آپس میں لڑوا دیتے ہیں. ہمارے دشمن کفار ہے, ہمارے دشمن مسلمان نہیں ہے میرے بھائیوں, یاد رکھنا ہے اس بات کو. تو اس موقع پہ جو مرضی کر سکتے ہو کرو. ہم میں سے صلاح الدین ایوبی تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے بٹ نور الدین زنگی کوئی نہیں بننا چاہتا. یاد رکھیں جو چینج اوور جنریشن آتا ہے, جو اقصی میں تخت اور وہ جو ممبر لگا ہے کہ وہ کس نے بنایا تھا کسی کو معلوم ہے؟ نور الدین نے بنایا تھا اور رکھا صلاح الدین نے تھا. تو فتوحات کے لیے نور الدین چاہیے ہوتے ہیں, تو آپ نے نور الدین بننا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے بیٹوں کو تیار کرو, اپنے بھائیوں کو تیار کرو, قربانیاں دو, بڑے بڑے خواب دکھاؤ,
اور میری مائیں اور بہنیں جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اولاد کو جو کھانا کھلاتی ہیں، خوراک دیتی ہیں، اور جو چھوٹے اولاد جن کو فیڈ کر رہی ہے مسلمانوں کے واقعات کو بھی فیڈ کریں. سلطان محمد الفاتح کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتر کو دودھ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خون کے واقعات کو بھی پلایا، اور میں اس کی انگلی پکڑ کے لے جاتی تھی اور کہتی تھی پتر وہ دیکھ رہے ہو سامنے کون سے لائٹس ہیں، کون سے وہ تمہیں چراغ نظر آ رہے ہیں، وہ قسطنطنیہ ہے میرے بیٹے. اور میرے نبی نے فرمایا تھا لَتُفْتَحُنَّ قسطنطنیہ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ. تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، کیا امیر ہوگا وہ امیر اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر. تو میرے بیٹے وہ دو ہوگا. اور پھر سلطان محمد فاتح 11 سال کی عمر سے انہوں نے وہ ایفرٹ اور جدوجہد شروع کی، اور 19 سال میں جا کے وہ رولر بنے. 3 سال ملٹری فوج تیار کی اور پھر جا کے جہاد لانچ کیا. صلاح الدین ایوبی نے بھی آتے ہی جہاد لانچ نہیں کیا تھا، 10,000 قرآن انسٹیٹیوٹس بنائے، 10 سال کام کیا، اور پھر دابے کو اور ہما کے پہاڑی میں جا کے آواز لگے وحدنا محمدہ، محمد کا دین کہاں گیا، اور 2,30,000 سولجرز کٹھے کیے، مرد مجاہد کٹھے کیے. اور صلاح الدین اپنی فوج میں ان مردوں کو رکھتے تھے جو خواتین کے فطروں سے پاک ہوتے تھے. میرے بھائیوں جو فجر نہیں پڑھ پا رہا نا وہ بھول جائے وہ کبھی الگ سا فتح کر پائے گا. جو فجر کے لیے اپنی چادر نہیں اٹھا سکتا اور اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا وہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیت المقدس کی فتح کا شرف نصیب کرے گا. تو بھول جائے کہ اللہ اسے اقصیٰ کے لیے کام لے گا. اور جو ایک حرام ریلیشن شپ اور ایک گندی محبت نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا الگ سا فتح کرے گا. پہلے جب تک پاکستان میں ہو یہاں سے اپنی محبت کا اظہار کرو رب العالمین سے، یا اللہ ہم تیرے لائلز ہیں، ہم اپنی تنہائیوں میں بھی تجھے دھوکہ نہیں دیں گے اور اپنی جلوتوں میں تجھے دھوکہ نہیں دیں گے. اور ایسے لوگوں سے رب العالمین کام لیتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُمْ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا. کتنے ہی انبیاء تھے جن کے ساتھ قتال کنہوں نے کیا؟ رب والوں نے کیا، ریبائز نے کیا، رب والوں نے کیا. تو جب انسان رب کے ساتھ لائلٹی شو کرتا ہے اور امت کے لیے کام کرتا ہے تو رب اس سے پھر کام لیتا ہے. تو اپنی خلوتوں کو بھی پاک کریں. آج کل کے نوجوانوں کی جو عبادت ہے نا وہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے. اور یاد رکھیں گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا پڑے گا. جو چھوٹے گناہوں سے نہیں بچ پاتے وہ پھر بڑے بڑے عزم اور بڑے بڑے کام نہیں کرتے. تو اپنی تنہائیوں کو پاک کرو اور پبلک میں جب آؤ تو پھر امت کے لیے کام کرو. اور اس دور میں آخری بات کرتا ہوں اور آپ سے جاننا چاہوں گا. 2 گروہ بن جاتے ہیں عام طور پہ. ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف اپنے پہ فوکس کرو، بس اللہ اللہ کرو، مسجد میں بیٹھ کے مدرسے میں بیٹھ کے جنگلوں میں چلے جاؤ. جو صوفیزم کا لائف سٹائل، رہبانیت کا لائف سٹائل ہے، یہ ایک فتنہ ہے. ہم چینج ایجنٹس ہیں، ہم دعوت کی امت ہے، ہم جہاد کی امت ہے. ہم نے صرف اپنے پہ کام نہیں کرنا، ہم نے عمل بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، فلاح کا کام بھی کرنا ہے اور جہاد کا کام بھی کرنا ہے. تو یہ فتنے کا باعث نہیں بننا کہ ہم بس اپنے پہ فوکس کرو، بس اللہ اللہ کرو. اور دوسرا ایک فتنہ جو اس کا دوسرا ایکسٹریم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھائی کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا جب تک امت ذلت کا شکار ہے. تو وہ نمازوں کو بلٹل کرتے ہیں، وہ فرائض کو بلٹل کرتے ہیں، وہ روزہ اور حج اور زکوٰۃ کو بلٹل سمجھتے ہیں، وہ حقیر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل کام تو اٹھو اور نکلو. اور بے شک اور وہ میٹنگز کرتے ہیں، ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں میٹنگز میں، اور وہ دھروں میں ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں. ایسا بھی نہیں بننا. یہ ایک اور ایکسٹریم آف فتنہ ہے. بننا کس طرح پھر؟ جس طرح رومن امپائر کے لیڈر نے ایجنسی کے بندے بھیجے نا کہ جاؤ چیک کرو کون ہے وہ لوگ جو آ کے ہمارے بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور صحابہ کے اندر جب ایجنسی سے بندے نے راتیں گزار رہی ہیں، دن گزارے اور بدو بن کے آئے اور جب واپس گئے تو کیا رپورٹ دی؟ اور کہا رہبان باللیل و فرسان بالنہار. میں ایسی قوم سے کیا آ رہا ہوں کہ رات کو رہبائز تھے اور منکس تھے، ان کو جیسے عبادت کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ فرسان بالنہار، اور دن میں ایسے مجاہدین تھے، ایسے واریئرز تھے کہ ان کو لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو اٹس بیلنس بٹوین دا ٹو. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ڈرنے کی وجہ سے اپنی نمازیں ضائع نہیں کرنی، اور نماز پڑھ لیں تو پھر واپس یہاں پہ آنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس امت کو فتح دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل کرے گا انشاءاللہ. اور ہمیں اس بات پہ ایسا یقین ہے کہ جیسے
مجھے اس طرح یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، واللہ یہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو اس پہ کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو دور سے کھڑے ہو کے ویو کریں گے، اچھا کام کر رہے ہیں آپ، کرتے رہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس چینج کو روکنا چاہیں گے، جیسے کل ایک ذلیل نے اٹیمپٹ کی، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس بینڈ اینگل پہ چڑھ جائیں گے اور کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں غزہ کیمپین سینٹر مشتاق کے ساتھ ہوں، اور ہمارا پورا ادارہ ان کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑی ہم یہاں پہ حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم نے یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ایفرٹ کر سکے کریں گے، چاہے اپنے کانٹیکٹ سے، چاہے وہ کیمپین کر کے، چاہے لابینگ کر کے، چاہے پاکستان کا انٹلیکچوئل کیپٹل اکٹھا کر کے، ہم جو کر سکے کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب راستے کھولیں گے تو ہم انشاءاللہ جہاد کے لیے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في الغزة، اللهم انصر المجاهدين في الكشمير، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بالكفار اجمعين، اللهم زلزل اقدامهم وشدد شملهم وفرق بين كلماتهم، اللهم ايدنا بروح القدس، اللهم ايد المجاهدين في الغزة بروح القدس، اللهم منصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا، نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواني على الناس، امين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔